السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادفع باللتی ہی احسن، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، وإنک لعلی خلق عظیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو سلسلے چل رہے ہیں اس میں آج کا موضوع ہے حسن اخلاق کی اہمیت۔ تو سماعت فرمائیں حسن اخلاق کی اہمیت سے متعلق مضمون کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ جس درخت کا پھل اچھا ہو لوگ اسے اپنے گھروں میں لگا کر خوش ہوتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس درخت کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتے۔ کوئی بچہ یا جانور نقصان پہنچائے تو اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ اس نے کیوں نقصان پہنچایا اس درخت کو، اس کے پھل کو، اس کے پھول کو۔ جس درخت کا پھل کڑوا ہو، جس کے پھلوں میں کیڑے پڑے ہوں، جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں، لوگ اس کے قریب سے گزرنا بھی پسند نہیں کرتے، بلکہ اس پیڑ کو اگر لگ بھی گیا ہے تو کاٹ کر پھینک دیتے ہیں۔ اپنے گھر میں تو کسی صورت میں لگانا بالکل ہی مناسب نہیں سمجھتے۔ انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جس انسان کے اخلاق اچھے ہوں، لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے، اللہ کے بندوں کے لیے راحت جان بن کر رہے، لوگ اس انسان کے ساتھ رہ کر خوش ہوتے ہیں، اسے اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ رہنے کے دل میں آرزو اور تمنا کرتے ہیں۔ وہ انسان اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن کر زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح جس انسان کے اخلاق اچھے نہ ہوں، لوگ اس کے پاس بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اسی لیے دین اسلام نے اچھے اخلاق پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ انسان وہی ہوتا ہے جس میں انسانیت ہو، جو اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن کر رہے، جو دوسروں کے لیے فائدہ پہنچائے، سکھ پہنچائے، دوسروں کی مصیبت میں کام آئے، دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ اللہ رب العزت کی نسبت سے محبت کرے، وہی اصل انسان ہے۔ حیوانوں سے بھی بدتر انسان وہ ہوتے ہیں جو انسان دوسروں کے دل دکھاتے ہیں، لوگوں کو دکھی کرتے ہیں، جو انسان دوسروں کے لیے وبال جان بن کر رہتے ہیں، وہ انسان نہیں، وہ دوسروں کے لیے مصیبت ہیں، وہ حیوان ہے، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، وہ غفلت میں پڑنے والے ہیں۔ جانور تین طرح کے ہوتے ہیں، سماعت فرمائیں۔ کچھ جانور ہیں جو اپنی تکلیف برداشت کر لیتے ہیں مگر دوسرے جانوروں کو تکلیف نہیں دیتے، جیسے گائے، بھینس اور بکری وغیرہ۔ بکری کتنی ہی بھوکی کیوں نہ ہو، وہ کسی دوسرے جانور کو نہیں کاٹے گی، وہ بھوک سے مر جائے گی مگر دوسری بکری کو وہ ایذا نہیں دے گی۔ گائے دوسری گائے پر حملہ نہیں کرے گی، وہ بھوکی ہوگی مگر بھوک برداشت کر لے گی۔ یہ سب سے بہتر جانور ہیں جو اپنی راحت کے لیے
دوسرے جانوروں کو تکلیف نہیں دیتے، تو اپنی تکلیف برداشت کرنی مگر دوسروں کو دکھ نہ دینا، یہ ان کی صفت ہے۔ وحشی حیوان کیا ہوتے ہیں؟ جانوروں کی ایک دوسری قسم ہے، جب ان کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ دوسرے جانوروں کو کاٹتے ہیں اور کھا جاتے ہیں، لیکن جب پیٹ بھر جاتا ہے تو ان کو کسی کی پرواہ ہی نہیں ہوتی، جیسے شیر ہو اور بھیڑیا وغیرہ۔ مشہور ہے کہ اگر شیر کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو اس پر چوہا بھی چڑھ کر ناچے تو وہ سویا رہتا ہے، تو ضرورت کے وقت وہ کاٹ کھائے گا، لیکن جب ضرورت نہ ہو یعنی اس کو بھوک نہ ہو تو اس کو کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کون اس کے قریب ہے اور کون نہیں ہے۔ موذی حیوان کیا ہوتے ہیں؟ یہ ایک جانوروں کی تیسری قسم ہے جو دوسروں کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتی ہیں۔ حالانکہ اس میں ان کا فائدہ کوئی اور نہیں ہوتا، جیسے سانپ اور بچھو وغیرہ۔ جب بچھو کسی کو کاٹتا ہے تو کون سا اس کو مزہ آتا ہے، یا اس کو نیند اچھی آ جاتی ہے، یا اس کی بھوک اتر جاتی ہے؟ نہیں، وہ عادتاً دوسروں کو کاٹتا ہے اور اس کا اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ چنانچہ بچھو کی عادت ہے کہ جس چیز کے ساتھ لگے گا اس کو اپنا ڈنک لگائے گا۔ یہ جانوروں میں سب سے بدترین قسم ہے۔ جانوروں سے بدتر انسان ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان حیوان بن جاتا ہے تو سب سے بدترین قسم کے جانوروں کی مانند بن جاتا ہے، یہ سانپ اور بچھو جیسا بن جاتا ہے۔ اس کا اپنا فائدہ بھی کوئی نہیں ہوتا، مگر یہ دوسرے انسانوں کا دل دکھاتا ہے، اللہ کے بندوں کو کچھ دکھ پہنچا رہا ہوتا ہے، ان کے راستے میں روڑے اٹکا رہا ہوتا ہے، اپنے سے نیچے والوں کو، اوپر والوں کو، دائیں بائیں والوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ نے کچھ لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ میں نے اس کا دل جلایا۔ عورتیں آپس میں بات کر رہی ہوتی ہیں، میں نے ایسی بات کہی کہ جلتی رہی ہوگی۔ ایسے لوگ دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں اور پھر اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مرتبہ انسانیت پر فائز فرمایا، اس لیے ہمیں اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم اچھے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں، دوسروں کے لیے نفع رسانی کا کام کریں، دوسروں کا فائدہ سوچیں۔ جتنا ہم دوسروں کا فائدہ سوچیں گے اتنا اللہ تعالیٰ سے بھلا کریں گے۔ دین اسلام نے اچھے اخلاق کا حکم دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بتائی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر پائے گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق عظیم عطا کیے۔ قرآن پاک کے اس فرمان کی تفصیل کو سمجھ لیجئے۔ یہ فرمان اس لیے ذہن میں آیا ہے کہ یہ جو ہے جاننے والے، طلب رکھنے والے موجود ہیں، یہ قرآن کے حافظ بھی بنیں گے اور دین کے عالم بھی بنیں گے، اس لیے یہ بات شروع سے ہی ان کے ذہن میں بٹھانی چاہیے۔ انسانیت کس چیز کا نام ہے؟ علم کیا چیز ہے؟ الفاظ کے رٹ لینے کا اور زیادہ چیزوں کے جان لینے کا نام علم نہیں ہے۔ علم نام ہے انسان کے اچھے اخلاق اور کردار کا۔ اگر یہ اخلاق و کردار ہم بنا لیں گے تو ہم اچھے انسان بن جائیں گے، اور اگر نہ بنا سکے تو پھر یہ الفاظ
ہمارے کام نہیں آئیں گے، لہٰذا بچوں کی اس طرف توجہ دلانی، بچوں کو اس طرف توجہ دلانی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کو اچھے اخلاق کتنے پسند ہیں۔ اخلاق کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ پہلا اخلاق حسنہ یا اخلاق عالیہ، دوسرا ہے اخلاق کریمانہ، اور تیسرا ہے اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ اور اخلاق عالیہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا، یا خلیل احسن خلقکم ولو مع الکفار، اے میرے خلیل اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیجئے اگرچہ کفار کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوں۔ تو اچھے اخلاق کا ہونا ان کو اخلاق حسنہ کہتے ہیں۔ اخلاق کے اس پہلے مرتبے کو اخلاق عالیہ بھی کہتے ہیں، اور ان اخلاق کا حکم قوم یہود کو کیا گیا، بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے اندر اخلاق عالیہ پیدا کریں۔ یہ اخلاق حسنہ یا اخلاق عالیہ کیا ہوتے ہیں؟ اخلاق عالیہ یہ ہوتے ہیں کہ زیادتی کسی کے ساتھ نہ کرو۔ ہاں، اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے اور تمہیں دکھ پہنچائے اور تم بدلہ لینا چاہو تو تم اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ اس سے زیادہ جو کرے گا تو وہ ظلم ہوگا، یعنی دوسروں کے ساتھ عدل کا سلوک رکھے، برابری کا سلوک کرے۔ اخلاق حسنہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ آدمی دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ زیادتی کرے تو جتنا اس نے زیادتی کی، اگر یہ چاہے تو اس سے اتنا بدلہ لے سکتا ہے۔ چنانچہ تورات میں یہی حکم دیا گیا، ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن، جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، زبان کے بدلے زبان۔ تو یہ تورات کا اصول تھا۔ قوم یہود کو اللہ نے ان اخلاق کی تعلیم دی کہ تم صرف اتنا بدلہ لے سکتے ہو جتنا تم پر زیادتی ہوئی، اس سے زیادہ نہیں لینا چاہیے۔ آج کل جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی جو لاجک ہے، یہ بتا رہی ہے کہ آج ہمارے اندر اخلاق نہیں ہیں۔ اس سے بڑی بد اخلاقی کیا ہو سکتی ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں؟ انتقام اور اس انتقام کی ہوس نے آج لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ حالت یہ ہوتی ہے کہ کسی کا اچھا دیکھ ہی نہیں سکتے، ان کے بس میں ہو تو یہ زندگی، یہ زندہ نہ دیکھ سکیں ان کو، جیسے کافر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بھائیو، عزیزو، بزرگوں، دوستو، موضوع چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک ان کہی سنی باتوں کے اوپر مجھے اور آپ کو، ہم سب کو پروردگار عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاق حسنہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صبر کا مادہ ہمارے دلوں میں بھر دے۔ اللہ ہمیں جو ہے یہ انصاف کا معاملہ کرنے والے، ظلم کو روکنے والے بنائے، اور ظلم و زیادتی کسی اور کو ہمارے ہاتھوں سے یا ہمارے الفاظ سے، ہمارے کردار سے نہ پہنچے۔ پروردگار ہم سب کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو ہدایت عطا فرما، ہمارے دلوں کو نرم فرما، اللہ کی تمام فرمان کو سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔